بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ بارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوست اور نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے انشاءاللہ عز و جل کہ آیت مقدسہ تھوڑی سی لمبی ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ 2 سے 3 اس کے پارٹ کیے جائیں گے، 2 یا 3 جز اس کے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل 2-3 دنوں میں۔ آج ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جہاں تک اس کی لفظی تفسیر انشاءاللہ عز و جل عرض کی جائے گی۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو یہ کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کافرین کا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا، پھر جہنمیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ انسان کو ایک مچھر کی مثال دے کر خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر وہ ذات چاہے تو ایک مچھر کے ساتھ اپنی قدرت جو ہے اس کو ظاہر فرما سکتی ہے۔ دوسرا تعلق یہ کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو کبھی بھی نہ نکالا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیکھنے میں معمولی سی مثال دے کر، کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دلائل کے ساتھ سمجھتا ہے، بعض اوقات صرف ایک بات سے ہی سمجھ جاتا ہے، اور بعض اوقات بے شمار دلائل بھی اس کے سامنے ہوں لیکن اس کے باوجود اس کو نظر نہیں آتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر معمولی سی مثال، معمولی سا جانور، لیکن اس کے ساتھ خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی ربوبیت کا اظہار اس آیت مقدسہ میں رب الجلال نے فرمایا۔ اس کی شان نزول میں 3 طرح کے قول ملتے ہیں۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب منافقین کو، جیسے پیچھے مثال گزری ہے کہ رب الجلال نے منافقین کو اندھیرے کی طرح یا اجالے کی طرح یا روشنی یا بارش کی طرح مثال دی، تو منافقین نے آگے سے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ذات اور یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک سچی کتاب نہیں ہے، یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔
تو ان کے اس قول کے رد کے لیے، ان کی وہ جو بحث تھی جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس گمراہی کے رد کے لیے خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ کا نزول فرمایا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کافرین کے حق میں نازل ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کی مثال مکڑی کے جالے سے دی، تشبیہ دی، تو کافرین نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ذات رب ذوالجلال کی اور ایک معمولی مکڑی کا جالا، اس کا ذکر قرآن پاک میں، ایسی کتاب لاریب کتاب جس کا دعویٰ ہے کہ میں لاریب کتاب ہوں، مجھ میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو کیا لینا دینا مکڑی کے جالے کے ساتھ؟ تو رب ذوالجلال نے ان کی اس بکواس کا رد اس آیت مقدسہ میں ذکر فرمایا۔ آئیے ذرا دیکھیے، رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، انا شک کو دور کرنے کے لیے حروف مشبہ بالفعل، اللہ میرے رب ذوالجلال کی ذات، لا یستحیی، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا۔ میرے واضح القدر یہاں رک کے میں ایک نقطہ عرض کروں گا۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ کسی کام کے، برے کام کے کرنے میں جو دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اس چیز کا نام حیا ہے۔ حیا کا تعلق کس سے ہوا؟ دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دل سے پاک ہے، لہذا جہاں بھی قرآن پاک میں اس لفظ کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو، تو پھر نتیجہ ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ حیا کا نتیجہ یعنی چھوڑنا، حیا کا نتیجہ یعنی چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چھوڑتی، حیا نہیں فرماتی، مانا کیا کہ نہیں چھوڑتی کس چیز کو؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان یضرب، یضرب فعل مضارع، یضرب لفظی معنی ہے، ایک معنی ہے مارنا، ایک معنی ہے چلنا، ایک معنی ہے مثال دینا، یہاں تیسرا معنی مراد ہے ان یضرب، کہ وہ مثال دے، مثلا ایسی مثال، ما بعوضۃ، کہ جو مچھر کی ہو، ما بعوضۃ، بعوضہ مچھر کو بعوضہ اس لیے کہا گیا کہ بعوضہ باز سے نکلا، اور باز کل کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ باز چیز ہے، باز نہیں ہے، ہم اپنے جملے میں کہتے ہیں نا، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، باز کل کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ مچھر کو بعوضہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ مکھی کا کچھ حصہ ہے، مکھی کا کچھ حصہ ہے، معمولی سا جانور ہے، دیکھنے میں معمولی سا جانور ہے۔ یہاں مچھر کی خصوصیات آپ کو بیان کروں۔ خالق کائنات نے اس مچھر کو پیدا فرمایا ہے، مچھر میں بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں موجود نہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، پیٹ جب بھر جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان، حضرت انسان جو ہے، جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے، تب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان بھی ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جائے تو پھر اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بعوضہ کی مثال یہاں ارشاد فرمائی۔ دوسری خصوصیت مچھر میں یہ ہے کہ اس کو جیسے جو اعضاء ہاتھی میں موجود ہیں، مچھر میں بھی وہی اعضاء موجود ہیں۔ ہاتھی کو سونڈ اللہ پر کو تعالیٰ نے عطا فرمائی، مچھر کے پاس بھی سونڈ ہے، لیکن معمولی سا جانور مکمل ہاتھی والے اعضاء، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہاتھی سے بھی 2 پر زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ معمولی سا دیکھنے والا جانور، لیکن اس کو بھی وہی اعضاء دیے گئے جو ایک بڑے سے بڑے جانور کو عطا کیے گئے۔ اور تیسری خصوصیت مچھر میں یہ ہے کہ یہ بڑا دلیر جانور ہے۔ وہ کیسے؟ شیر، سانپ، بچھو جو ہیں، یہ انسان سے ڈر کر جنگلوں میں یا زمین میں چھپے ہوئے انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ایسا دلیر جانور ہے، انسان کے گھر میں گھستا ہے اور پکار کر پھر اس کو ڈر مارتا ہے۔
پکار کر کاٹتا ہے، کان کے پاس آ کر پہلے اس کو آگاہ کرتا ہے، ہاں بھی میں کاٹنے لگا ہوں۔ اتنا دلیر جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ اور تیسری خصوصیت کہ مچھر ہاتھی کو مار سکتا ہے، ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ معمولی سا مچھر جو ہے کتنے بڑے ہاتھی کو مار دے، لیکن اتنا بڑا ہاتھی ایک معمولی مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقتور انسان، اے جابر انسان، سخت انسان، ایک معمولی سے مچھر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مچھر کا ڈسا ہوا تجھے برداشت نہیں ہوتا، کل جہنم میں سانپ، اژدہے، بچھوؤں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی خصوصیت مچھر میں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا جابر جو ہے وہ بھی اس کے سامنے عاجز ہے۔ نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا نامور، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک لنگڑا مچھر بھیج دیا جو اس کے سر میں اللہ کا ذکر کرتا، اس کے دماغ میں گھس گیا، اللہ کا ذکر کرتا، تو پھر اس خدائی کا نشہ رب ذوالجلال نے اس مچھر کے صدقے، مچھر کے ذریعے اس خدائی کا نشہ اس کا اتارا۔ جو اس کے غلام تھے، پیروکار تھے، فرما بردار تھے، جو سپاہی تھے، ان کو وہ اپنے جوتے اتار کے دیتا اور کہتا میرے سر میں مارو، جس سے پتا چلا کہ یہ دولت کا نشہ اگر رب ذوالجلال چاہے تو ایک لنگڑے مچھر سے بھی اترا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر ہی۔ یہاں ایک مچھر سے مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی۔ سلطان مامون رشید ایک دفعہ خطبہ دے رہا ہے، تو ایک معمولی سا مچھر آ کے آنکھ پر بیٹھ گیا۔ بڑی کوشش کی اس کو اڑانے کی کہ بھگا دوں، لیکن وہ ہے کہ بار بار آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ مامون کو اپنا خطبہ چھوڑنا پڑا۔ خطبہ چھوڑ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مچھر کیوں پیدا کیا؟ تنگ آ کر۔ وہاں مجمع میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو اس لیے پیدا کیا تاکہ بڑوں بڑوں کی ذہن میں اس سب سے بڑے کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ جو بڑا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اس کو اس سب سے بڑے کی یعنی اپنے خالق کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ رب ذوالجلال نے مچھر کو اس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، رب ذوالجلال نے فرمایا فما فوقہا، مچھر ہو یا اس سے اوپر ہو۔ یہاں دو قول علماء کرام نے بیان فرمائے، فما فوقہا سے کیا مراد ہے، اوپر سے کیا مراد ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ مچھر یا اس سے بڑے جانور جو ہیں، یعنی مکڑی، مکھی وغیرہ، اس سے بڑے جانور جو ہیں، یہ مراد ہے۔ یا فما فوقہا کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی باریک ہلکے جانور جو ہیں وہ مراد ہیں، یعنی اس سے بھی ہلکے جانور جو ہیں اس کی مثال بھی اگر رب ذوالجلال دینا چاہے تو اس سے بھی خالق کائنات حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔